جو حرام ہے، کیونکہ آج ہمارے بعض اسکالرز ایسے ہیں جن کو سود کا نہیں پتہ، اور وہ بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں اور بعض حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کا سود ہے، ایک سود جس کو قرآن نے حرام قرار دیا، اور ایک سود جس کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ دونوں قسم کے سود کو میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ قرآن نے جس سود کو حرام قرار دیا اس کو کہتے ہیں ربا نسا، نسا نہیں نسا، نسا کہتے ہیں ادھار کو۔ یہ جو قرآن جس سود کی بات کر رہا ہے نا، یہ ادھار پر کسی چیز کی ادھار کی وجہ سے قیمت کو بڑھایا جاتا تھا، یعنی اگر کوئی شخص پیمنٹ لیٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم پھر آپ سے اتنے اضافی لیں گے۔ یہ والا وہ سود ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ یا آپ نے کسی سے 1,00,000 روپے ادھار لیے اور آپ نے کہا میں جب واپس لوٹاؤں گا تو 1,05,000 لوٹاؤں گا، یا 1,10,000، یہ بھی ادھار لینے کی وجہ سے آپ کسی کو اضافی دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نسا۔ نسا عربی میں ادھار کو کہتے ہیں۔ ایک سود وہ ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا، جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادتی۔ دو چیزیں جو ایک جنس کی ہیں ان میں جب خرید و فروخت ہوگی تو دونوں چیزیں برابر سرابر ہوں گی، ان میں ایک طرف سے اضافہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ دونوں چیزیں جنس بھی دونوں کی ایک ہو اور دونوں تول کے ذریعے یا کیل کے ذریعے بکتی ہوں۔ تولنا تو تولنے کو کہتے ہیں، اور کیل کا مطلب ہوتا ہے مخصوص پیمانے، جیسے لیٹر ہے نا، پیٹرول جو ہم لیتے ہیں لیٹر ایک مخصوص پیمانہ ہے کہ بوتل میں اتنا آ جائے گا تو اس کو 1 لیٹر کہا جائے گا۔ تو ایسی دو چیزوں میں جب بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا تو برابر سرابر ہونا چاہیے، اس میں ایک طرف سے بھی کمی بیشی اسلام میں حرام ہے، اور ادھار بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ گوشت کے بدلے میں گوشت لیتے ہیں، 1 کلو گوشت دیا اور آپ نے اس کے بدلے میں 1 کلو گوشت خریدا، تو 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو ہی ہونا چاہیے۔ 1 کلو گوشت دے کے 1.5 کلو یا 1.25 کلو نہیں لے سکتے، ایک بات۔ نمبر 2، اس میں ادھار جائز نہیں ہے۔ 1 کلو گوشت آج آپ نے دیا اور خریدا اس سے اگلے، یعنی خریدا ایسے کہ آپ نے 1 مہینے بعد مجھے 1 کلو دینا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ آٹا، دال، چاول، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو تول کے بکتی ہیں، اور نبی کے دور میں ایک مخصوص پیمانوں میں بکا کرتی تھیں، اور ان کی جنس بھی ایک ہے۔ جنس کا مطلب آٹے کو آٹے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے برابر سرابر، اور حدیث میں آتا ہے جیدھا و ردیھا سواء، ان میں اچھا یا برا برابر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کلو کھجور خراب والی وہ دے کے آپ آدھا کلو اچھی والی لے لیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے جائز کرنے کا حیلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث میں بتایا۔ حضرت بلال نے ایسا ہی معاملہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ عین الربا، یہ خالص سود ہے، تو تم یوں کرو کہ یہ جو اچھی کھجوریں ہیں ان کو مارکیٹ میں بیچو، ظاہر ہے یہ مہنگی بکیں گی، زیادہ پیسے آئیں گے، اور ان دراہم سے خراب والی کھجوریں خرید لو جو کہ زیادہ مقدار میں آئیں گی، رزلٹ وہی ہوگا، نتیجہ وہی نکلے گا، لیکن خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ خرید و فروخت کے ذریعے جو آپ پروفٹ لیتے ہیں وہ حلال ہے، سود کے ذریعے جو آپ پروفٹ لیتے ہیں وہ حرام ہے۔ تو اس میں نتیجے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ بہت سے لوگ بینکوں پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے۔ نتیجہ بے شک ایک ہی نکلے، وہی پروفٹ آپ خرید و فروخت کے ذریعے جائز تجارت سے آپ لیں گے بالکل حلال ہو جائے گا، اور وہ پروفٹ آپ، وہ جو ٹرانزیکشن آپ کی ہو رہی ہے وہ اگر سود کے ذریعے ہوگی تو وہ حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو 1,00,000 روپے دے کے اس سے سود لیتے ہیں 2,000 روپے، آپ نے کہا جی 1,00,000 روپے لو، 1 مہینے بعد دینا، اور 1,02,000 روپے میں لوں گا آپ سے۔ یہ 2,000 جو آپ نے کمائی یہ خالص حرام ہے، لیکن اس کو آپ جائز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو 1,00,000 روپے کی چیز بیچی اور آپ نے کہا یہ 1,00,000 روپے کی چیز میں نے خریدی تھی لیکن میں تمہیں پروفٹ کے ساتھ 1,02,000 پہ بیچ رہا ہوں، اب پیسے نہیں دے رہے بلکہ 1,00,000 روپے کی چیز خرید کے اس کو 1,02,000 روپے پہ آپ مہنگا کر کے بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مجھے 1 مہینے بعد پیسے چاہیے، یہاں بھی 2,000 کی بچت ہو رہی ہے، تو رزلٹ ایک ہی نکل رہا ہے، لیکن ایک حلال طریقے سے اور ایک حرام طریقے سے۔ تو آج کل کچھ ضرورت سے زیادہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ، جس کو لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ فنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، سود کے مسائل کا ان کو پتہ نہیں ہوتا اور پھر وہ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے۔ تو وہ فرق ہے۔ مشرکین مکہ یہی اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں بھی تو پروفٹ کماتے ہیں، تو سود کیوں حرام ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کا کیا جواب دیا سورہ بقرہ میں، احل اللہ البیع، بھائی عام خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، خالص سودی معاملے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں۔ تو یہ وہ جو ہے کہ دونوں چیزوں کی جنس ایک ہو تو اس میں سودی معاملہ ہوگا کہ آپ اسی طرح سونا دے کے سونا لینا، گولڈ دے کے آپ گولڈ لے رہے ہیں۔ 6 چیزیں حدیث میں ذکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح، اور الشعیر بالشعیر والحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح، اور ایک 2 چیزیں، ایک الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ ایک اور چیز ہے وہ لفظ اب اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ 6 چیزوں کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا، الحنطۃ بالحنطۃ، گندم کے بدلے میں، والشعیر بالشعیر، جو کے بدلے میں، والملح بالملح، نمک کے بدلے میں، اور غالباً النورۃ بالنورۃ، چونے کے بدلے میں، شاید یہ الفاظ ہیں، یہ اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ ہیں، الذهب بالذهب، سونے کے بدلے میں، الفضة بالفضة، چاندی کے بدلے میں۔ تو یہ 6 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے برابر بکیں گی
اور ان میں کمی بیشی بھی یعنی حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدم بھی یدن، ان میں ادھار بھی جائز نہیں ہے، ہاتھ در ہاتھ بکیں گی. والفضل ربا، اور ان میں ایک طرف سے بھی اضافہ ہو جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا. تو اب یہ 6 چیزیں اصل میں ایک سائن ہے، علامت ہیں. یہ مطلب نہیں کہ یہی 6 چیزیں، کیا مطلب ان 6 چیزوں میں قدر مشترک کیا ہے کہ یہ تول کے بکتی ہیں یا کیل کر کے بکتی ہیں، اور جنس بھی ایک ہے، گندم کو گندم کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں جو تول کر کے یا کیل کر کے بکتی ہوں اور دونوں کی جنس بھی ہو، تو اس میں ایک طرف سے بھی اضافہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور والتمر بالتمر، وہ چوتھی چیز مجھے یاد آ گئی الحمدللہ، کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والتمر بالتمر، کھجور کھجور کے بدلے میں، چوتھی چیز کا کھجور کا، اور پانچویں چیز سونا سونے کے بدلے میں اور چاندی چاندی کے بدلے میں. تو یہ 6 چیزیں مراد نہیں ہے، مراد سے ہر وہ چیز جس میں یہ 6 چیزوں والا معنی پایا جائے گا. تو کوئی بھی چیز جس میں یہ معنی پایا جائے تو اس میں جو ہے نا ان کو آپس میں آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اس کی یہ جو ہم قربانی کا جانور جب ذبح